السلام علیکم. تلخ و شیری کے ساتھ مینگل اب یوٹیوب چینل پہ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کے اندر 2025 میں الطاف حسین نے نعرہ لگایا تھا کہ عوام خوشخبری سنیں گے، اور الطاف حسین نے اسی حوالے سے پاکستان کے طول و عرض میں کچھ خطاب کیے، کچھ منی کارنر میٹنگ سے خطاب بھی کیا. اسی حوالے سے عوام نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور بالخصوص ان کے چاہنے والے عوام، یعنی کہ جو اردو اسپیکنگ طبقہ جو مہاجر کہلاتا ہے، وہ ان کی طرف رجوع ہو گیا. ایک بار پھر الطاف حسین عوام میں بھی ظاہر ہونے شروع ہو گئے، اور ٹک ٹاک پہ بھی انہوں نے اپنا اظہار کیا. تو اس حوالے سے الطاف حسین کی جو سرگرمیاں تھیں وہ عروج پہ پہنچ گئیں جنوری کے مہینے میں. بہرحال آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ الطاف حسین کی جو سرگرمیاں سامنے آئیں، بڑے بڑے بینر لگے شہر میں، اور یہ تمام تر واضح طور پہ نظر آنے لگا کہ ان کی چاکنگ شروع ہو گئی کہیں، اور یہ تمام چیزیں ان کے جو مخالفین تھے ان کو بھی خوفزدہ کر دیا، پریشان حال کر دیا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیسے ہے، یہ کیا ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کو وہ کبھی بھی الطاف حسین کی پوزیشن ایسی نہیں ہوگی، مگر یہ پوزیشن ایک سامنے آنے لگی اور واضح طور پہ بادل چھٹنے لگے، تو عوام یہ دیکھنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ قائد پاکستان میں ہمارے آ رہے ہیں. یہ تک کوئی سادہ لو عوام جو ہے وہ اس طرح سے سمجھنے لگی. مگر بہرحال کچھ قانونی ایسی کارروائی ہیں جس کو طے کیے بغیر، ان مراحل کو طے کیے بغیر الطاف حسین پاکستان جب تک نہیں آ سکتے جب تک کورٹ کی طرف سے ان کو سیاسی سرگرمیوں کی بھرپور اجازت نہیں مل جاتی. ہاں، مگر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ الزام لگانے والے اب کہاں چلے گئے. وہ الزام لگانے والے جو یہ کہتے تھے کہ الطاف حسین کو اوپر جو ہے پابندی لگائی ہوئی ہے، یہ ان کو برا بھلا کہتے تھے، اسی وکیل نے جس نے اظہر صدیق پی ٹی آئی کی، انہوں نے وہ درخواست واپس لی ہائی کورٹ لاہور سے. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہی، اس کے علاوہ پاکستان کے حلقے، ہمارے حلقوں پہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جناب ایجنسیاں پاکستان کے مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک مداخلت نہیں کرتی جب تک کوئی ملک کے خلاف کام کرے، یا ملک کا مخالفت میں بات کرے، یا ملک کے اس کی تنظیم ایسے کام کر رہی ہو جو ملک کے عدم استحکام سے ملک دوچار ہو رہا. مطلب اندرونی اور بیرونی ہماری سرحدوں کی دفاع کرنے کی پاکستان کے ہمارے مقتدر حلقوں نے، مسلح افواج نے قسم کھائی ہوئی ہے ہمارے حلقوں نے. وہ میں سمجھتا ہوں وہ اپنی قسم کی پاسداری بھی کر رہے ہیں، اپنی قیمتی جانیں نچھاور کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. تو میں یہ نظر آ رہا ہے صاف، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ الطاف حسین کی یہ تمام مہم جو چلنا شروع ہوئی جنوری کے مہینے سے، دسمبر کے مہینے سے، اور جنوری میں کچھ اضافہ ہوا، انہوں نے کہا خوشخبری سنیں گے، یہ ہوگا، تو وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی کہ ان کی یہاں روک ٹوک کسی ایسی طرف سے نہیں ہوئی. ہاں، سیاسی طور پہ جن کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، تو لازمی سرکار کے آرڈر پہ پولیس نے کہیں کہیں ان کے لوگوں کو روکا، کہیں ٹوکا، کہیں ان کی گرفتار بھی کیا، کہیں ان کو چھوڑ بھی دیا. تو اس طرح کی باتیں آئیں سامنے. مگر بہرحال اب تک کی خبریں یہی ہیں کہ وہ اپنی ان کی بھی سیاسی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں، جس پہ ان کے مخالفین نے بھی کافی یہ سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت صفیں مضبوط ہو گئی ہیں ان کے مخالفین کی بھی، اور لازمی عشرت العباد بھی آ رہے ہیں. عشرت العباد وہ ہیں جن کو الطاف حسین گلے لگاتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے. تو ماتھا چومنے والے تو اور بھی بہت سارے ہیں، جن میں وہ تصویر بھی آتی ہے بعض جگہ مصطفیٰ کمال کا بھی ماتھا چومتے، مگر مصطفیٰ کمال سے تو شدید ناراض اور نظر آتے ہیں بعض اپنے وی لاک میں. تو اسی طریقے سے آفاق احمد ہے، آفاق احمد کو بھی وہ حقیقی بنانے پہ ان کے اختلاف تھے، مگر اب دیکھتے ہیں کچھ نرم رویہ چل رہا ہے. تو مصطفیٰ عزیز آبادی بھی وہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ناپ تول کے قدم اٹھا رہے ہیں، اپنی ہم سیاست کو فعال کر رہے ہیں، اپنی سیاسی سرگرمیوں کو فعال کر رہے ہیں پاکستان میں. تو آنے والے دنوں میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت فعال ہو جائے، مگر ان کی جماعت
فعال اسی صورت میں ہوگی جب پاکستان کی عدلیہ ان کو قانونی طور پہ اجازت دے دے گی۔ تو یہ ایسا ان کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عدلیہ کی طرف سے کوئی ان کو بینیفٹ مل جائے گا۔ اسی حوالے سے پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم عدم مداخلت کی پالیسی پہ گامزن رہتے ہوئے کسی ایسی جماعت کو جو پاکستان کی حقوق کی بات کر رہا ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کر رہا ہے، ہاں پاکستان کی مخالفت میں بات اگر کر رہا ہے تو اس پہ ہم ہاتھ ڈالیں گے۔ جو حقوق کی بات کر رہا ہے یا پاکستان کے مظلوم عوام کی بات کر رہا ہے یا پاکستان کی فوج کا اداروں کا احترام کرتا ہے تو اس کو ہم پاکستان میں سیاست کرنے دیں گے، کیونکہ پاکستان کے آئین بھی اس کی ضمانت دیتا ہے، اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، کہا جائے تو وہ تمام اس کی پاسداری کرتے ہیں پاکستان کے آئین کی۔ انہوں نے کہا جب بھی ہم کسی کے مخالف ہوئے، اس نے پاکستان کی اگر مخالفت کی تو وہ ہمارا جو دشمن وہی ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ تو ایک واضح پالیسی ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ ان کی ایک حب الوطنی یعنی کہ جو حب الوطن لیڈر ہیں ان کے حوالے سے بھی کھلا پیغام بھی ہے۔ تو اس وقت الطاف حسین کا یوں لگتا یہی ہے کہ جو الطاف حسین کو جو ریلیکسیشن ملا ہے ان کی سیاسی سرگرمی کے حوالے سے، جو لوگ ان کے مخالفین کو ایک آنکھ نہیں بہا رہا، تو وہ یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کی وہ معذرت قبول بھی کر لی ہے جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے 22 اگست کو کہا تھا۔ تو لازمی یہ ایک تو بات سامنے نظر آتی ہے، ورنہ کسی ملک دشمن کو یا پاکستان کے مخالف کو پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں مل سکتی۔ یہ تو ایک واضح صورتحال سامنے ہی ہے آپ کے۔ پاکستان کے اداروں نے قسم کھائی، حلف ہے لیا ہوا ہے، تو وہ بولتے ہیں ہم پاکستان کی سرحدوں کی ضمانت کرتے ہیں، اندرونی سرحدوں کی، بیرونی سرحدوں کی، اور جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت الطاف حسین کے حوالے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر عدلیہ نے ان کو اجازت دے دی تو آنے والے دنوں میں الطاف حسین یہاں آ کے اپنی سیاست کا جادو جگائیں گے، اور جادو ان کا سر چڑھ کے بولے گا۔ تو لازمی یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس میں ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آفاق احمد بھی تعاون کریں گے، اور عشرت العباد بھی ان کے ساتھ نرم رویہ ان کا بھی ہو سکتا ہے، اور عشرت العباد کی جو پارٹی میں ریفائن ہو کے لوگ جا رہے ہیں تو لازمی وہ بھی اس حوالے سے کسی نہ کسی حد تک تعاون ہو سکتا ہے۔ مگر عمران خان تو مسلسل بول رہے ہیں، ابھی انہوں نے حالیہ دنوں میں آرمی چیف کو بھی اپنے بھرپور تعاون کا یقین دیا، نام لے کے انہوں نے کہا کہ ہم بھرپور آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ تعاون کی جو ان کی طرف سے پیشکش ہے، اب یہ کہیں قبول بھی کی گئی ہے تو یہ تو اس کے عناصر ظاہر ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں، یا قبول نہیں کی گئی تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو ان کی جو سیاست نظر آئے گی الطاف حسین کی، وہ آپ کو سامنے نظر آ جائے گی کہ مقتدر حلقوں نے یا پاکستان کے اداروں نے ان کی وہ معذرت قبول کر لی ہے، جو ان کی سیاسی سرگرمیاں اگر بحال ہوتی تیزی سے مزید بڑھتی ہوئی نظر آئیں تو یہ آپ کو ظاہر ہو جائے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، نہ اس میں کوئی ایک خبر کہ کیسی خبر آ رہی ہے الطاف حسین آ رہے ہیں۔ الطاف حسین کا کورٹ سے مشروط ہے معاملہ، اور الطاف حسین کا کورٹ نے اجازت دے دی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کس طرح وہ سیاست کرتے ہیں، وہ روزانہ 5 کارنر میٹنگوں سے خطابات یہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کو یہ صاف نظر آ جائے گا، اور یہ اس بات کی غمازی بھی کرے گا، اور اس بات کا یہ منہ بولتا ثبوت بھی ہوگا کہ الطاف حسین کو پاکستان میں کس حد تک اجازت ملی۔ آنے والے دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سیاسی سرگرمیاں افطار پارٹی کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہو جاتی ہیں۔ ہر پارٹی اپنی تنظیم کو اجاگر کرنے کے افطار پارٹی کا اہتمام کرتی ہے، تو آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک ظاہر ہو جائے گا، اور افطار پارٹیوں سے ایم کیو ایم کے الطاف حسین والے بھی اپنے منعقد کریں گے بڑے پیمانے پہ شہر میں، اور جس طرح جے ڈی سی وغیرہ یہ دوسرے کرتے ہیں تو یہ بھی امکان ہے۔ آپ کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے کتنا خطاب کیا، لازمی اس وقت تک کورٹ سے بھی کوئی آزادی ان کو خطاب کی اگر مل گئی تو پھر تو وہ افطار پارٹی تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی کارنر میٹنگ سے کسی جلسے میں تبدیل نہ ہو جائے، ان کی افطار پارٹیاں جاری ساری رہیں گی، تو پورے رمضان میں سمجھ لو ان کی سیاست کے عروج کا ایک رمضان المبارک مہینہ ہوگا، اگر یہ سیاسی
उन तौर पे इजाज़त मिल गई और उनकी इफ्तार पार्टी में अल्ताफ़ हुसैन का लाइव खिताब आने लगे। और जैसे कि इम्कानात नज़र आ रहे हैं, अदलिया का मूड भी नज़र आ रहा है। अदलिया ने ये कहा जैसे खुर्शीद साहब को, उनके वकील को, कि जनाब आप वहाँ से आर्डर ले आए तो फिर हम पिमरा को कोई हुक्मनामा या हिदायत जारी करेंगे यहाँ से। तो लाजमी पिमरा ने पाबंदी एक वकील के उस पर लगाई थी, और उन्होंने ना किसी अदारों ने उनको कहा था, ना हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था। पिमरा ने अजहर सदीक जो थे उनके कहने पर लगाई, तो अदालत ने एक हुक्म जारी किया कि कंप्लीट बैन, ये कर दिया था। अब अजहर सदीक ने दरखास्त वापस ले लिए, तो लाजमी आने वाले दिनों में हमें ये नज़र आ रहा है वो आने वाले दिन रमज़ान और मुबारक के ही दिन होंगे, तो शायद उनके कार्नर मीटिंग और इफ्तार पार्टियों से उनका खिताब में इजाफा हो जाए अल्ताफ़ हुसैन के। और अगर ये इजाफा हो गया तो उनकी पार्टी मजीद उभर के सामने आएगी और किस सियासी सरगर्मियों में इजाफा होगा। इस तरीके से ये जमातें जो दूसरी मैदान में हैं, जो उनके मुखालिफ हैं, उनको एक टफ टाइम देंगे अल्ताफ़ हुसैन आने वाले दिनों में, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे अपने बहाली का। वो टिकटॉक हो या कोई भी नेटवर्क हो या कोई चैनल वाला उनसे इंटरव्यू ले रहा हो, बाहर के चैनल वाला, हालिया दिनों में उन्होंने बाहर के मुताबिक चैनलों को इंटरव्यू दिए जो कनाडा से चलते हैं या बरतानिया से चलते हैं या अमेरिका से चलते हैं या कहीं से चलते हैं, उन्होंने सबको इंटरव्यू दिए। वो मुसलसल इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनकी जो जमात के एहलकार हैं उनको फौरन चैनल को टाइम देते हैं उनसे, और वो यहाँ नशर होते हैं। देखिए कि माजी में उनका कोई चैनल पे इंटरव्यू देना, उसके बाद यहाँ नशर होना, सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो ये सब आपको रिलैक्सेशन नज़र आ रहा होगा। ये कोई हवा में जिसको कहते हैं तीर नहीं चलाया अल्ताफ़ हुसैन ने कि मैं खुशखबरी दूंगा जनवरी 2025 में। आने वाले दिनों में वो मजीद आपको एक सरप्राइज देंगे अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में। मगर हम तो फिर भी यही कहेंगे कि अदलिया की तरफ से और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों की तरफ से अगर उनको इजाज़त मिल जाएगी, तो जिसके कवी इम्कानात पाए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन की फिर सियासत के जो सैलाब आएगा उसको कोई नहीं रोक सकता। वो तेज़ी से सुनामी जिसको कहते थे ना इमरान खान, वो तमाम छोटी मोटी जमातों को बहा के ले जाएगा, जो उनके सफीने में शामिल हो जाएगा, उनकी सवार हो जाएगा, वही कश्ती उसकी पार लगेगी। बाकी ये है कि आपको सियासत में पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और बड़ी बड़ी जमातें, और उनकी अपनी हरीफ जमातें भी हैं, अल्ताफ़ हुसैन से निकली हुई जमातें भी हैं। जैसे इशरत अहबाद की पार्टी आ रही है, MQ हकीकी वाले आफाक अहमद हैं। तो मैं ये समझता हूँ आफाक अहमद और इशरत अहबाद का भी जो सियासी कैरियर है अल्ताफ़ हुसैन से आने वाले दिनों में मरबूत होने का इम्कान है, कोऑर्डिनेशन होने का वाज़े तौर पे इम्कानात नज़र आते हैं इनके। तो ये अल्ताफ़ हुसैन भी उन लोगों के लिए आम माफ़ी का भी ऐलान कर सकते हैं जिन्होंने कोई ज़्यादा जुर्म नहीं किए, यानी कि ज़्यादा उनके खिलाफ नहीं बोले, जिन्होंने जो सख्त हैं, जो सख्त उनके खिलाफ बोले, शायद उनको तो ना करें, मगर मैं समझता हूँ हम भी यही कहेंगे कि अगर खैर पाकिस्तान में उनको माजरत उनकी कबूल कर ली गई है, तो वो अपने कारकुनान जो अपने उनके छोटे रहनुमा हैं पार्टी के जो माजी के, उनकी भी माजरत आप भी कबूल कर लें। अगर ऊपर आपकी कबूल कर ली गई है और आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त देती है पाकिस्तान में, तो आपको गद्दार वतन नहीं कहती, पाकिस्तान का दुश्मन नहीं समझती, तो आप पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान में अपने जो मोतदल मिजाज के रहनुमा हैं पार्टी के माजी के, उनको लेके पार्टी को रन करें, पार्टी को चलाएं पाकिस्तान में आने वाले दिनों में। और इसके हम समझते हैं इम्कानात भी पाए जाते हैं, और महाजिर अवाम के और मजलूम अवाम के बेहतरीन मफाद में ये अल्ताफ़ हुसैन का फैसला होगा, और ये फैसला उनकी हकूक की ज़मानत होगा। इत्तेहाद का जो फैसला होगा ना वो महाजिरों का, तो इसमें हम ये समझते हैं अल्ताफ़ हुसैन की मुद्दता कौमी मूवमेंट मजलूम अवाम को भी हकूक दिलाने में, और अपने अवाम को जो महाजिर कौमी मूवमेंट के महाजिरों के हकूक चाहते हैं उनको दिलाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगी। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।